اور آج کا یہ اسپیشل پروگرام جوش ملیح آبادی کے حوالے سے ہے، اور جوش کے حوالے سے آج 5 دسمبر ہے اور ان کا یوم پیدائش 1898 ان کا یوم پیدائش تھا، یوم ولادت تھا۔ اسی حوالے سے آج یہ خصوصی طور پر یہ پروگرام آپ سب لوگوں کے لیے یہاں پر میں پیش کر رہی ہوں۔ جہاں تک جوش صاحب کا تعلق ہے تو ہم سب کے علم میں بنیادی معلومات تو ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے عام کاری کے لیے میں بنیادی معلومات بھی یہاں پر دینا چاہتی ہوں کہ جوش صاحب کا اصل نام تو شبیر حسن خان تھا، تخلص ان کا جوش تھا۔ آپ یو پی میں پیدا ہوئے تھے اور آپ نے 13 سال کی عمر میں شاعری شروع کی۔ ابھی میں جو تفصیل میں بات کروں گی وہاں پر بھی ذکر آئے گا ان چیزوں کا۔ ابتدا میں تو آپ نے عزیز لکھنوی سے اصلاح لی، بعد میں جو تھا وہ آپ کا اپنے طور پر ہی آپ کلام کہنے لگے، اور آپ نے عثمانیہ حیدرآباد دکن کے دارالترجمے میں کافی عرصے تک ملازمت کی۔ اس کے بعد دہلی سے اپنا رسالہ کلیم بھی جاری کیا آپ نے، اور بعد ازاں حکومت ہند کا جو رسالہ آج کل تھا اس کے مدیر اعلیٰ بھی آپ منتخب ہو گئے تھے۔ آزادی کے بعد تو کچھ عرصہ تک آپ ہندوستان میں ہی رہے، اس کے بعد پاکستان آ گئے اور اردو ترقیاتی بورڈ اور کراچی کے مشیر خاص آپ مقرر ہوئے۔ کچھ عرصے تک یہ سلسلہ بھی چلتا رہا، لیکن یہ سلسلہ بھی زیادہ عرصے برقرار نہ رہا، اور جو تھا پھر اس کے بعد جو تھے وہ اپنے آپ تصنیف و تالیف تو آپ کی شروع سے ابتدائی دور سے ہی چل رہی تھی، جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ آپ نے 13 سال سے بھی کم عمری میں جو تھا وہ لکھنے پڑھنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ خاص طور پہ شاعری کی طرف آپ کا رجحان تھا۔ آپ ایک قادر الکلام اور ایک عہد آفریں شاعر ہیں، اور اپنے عہد کا سب سے بڑا آپ کا مرتبہ اور مقام ہے کہ میں اب آپ کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ جو میں نے مقالہ تحریر کیا ہے وہ پڑھنا چاہتی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو ان کے بارے میں مزید معلومات مہیا کر سکوں۔ یہ بنیادی معلومات تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائیں، اور جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے تو میں کہوں گی، وہ کہتے ہیں کہ کلام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ تو بے شک جوش صاحب جو ہیں ان کا حوالہ جو ہے وہ یہی ہے، اور وہ قادر الکلام اور انقلابی شاعر کی حیثیت سے جو ہے وہ مشہور ہیں، ترقی پسند اور شعلہ مزاج اور جوش و جذبے سے بھرپور ان کی شخصیت۔ تو نظم کے بہت بڑے شاعر جوش ملیح آبادی، ان کے حوالے سے میں بات کرتی ہوں، اور میرے مقالے کا عنوان ہے شکوہ الفاظ کے شہنشاہ۔ جوش ملیح آبادی کے کلام میں فصاحت و بلاغت کا حسن دیدنی ہے۔ جوش ملیح آبادی بحیثیت نظم کو شاعر، پہلے میں نے کچھ حصے کیے ہیں، اور ان کی شخصیت اور ان کے فن کے حوالے سے مختلف حصوں میں ان کے بارے میں نے بات کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں کہوں گی ان کے جوش صاحب کے بارے میں کہتی ہوں کہ 10 بستہ رہتے تھے سب حرف و لفظ، 10 بستہ رہتے تھے سب حرف و لفظ، جانے کب کس کو اشارہ ہو کہاں پر جوش کا، لفظ خود جڑتے تھے ڈھل جاتے تھے مصرے خود بخود، نظم ہو جاتے تھے جملے حکم پا کر جوش کا۔ تو جوش صاحب کی یہ تو خوبی تھی کہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے الفاظ جو تھے وہ ہاتھ باندھ کے سفارہ رہتے تھے اور 10 بستہ کھڑے رہتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ الفاظ و معنی کا ایک رواں دریا تھا، جو ان کی گفتگو اور ان کا کلام، ان کی نثر، اور جو بھی انہوں نے ادب کے حوالے سے کام کیا، ہر جگہ جو بھی ان کے نثر پارے ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بحیثیت نظم کو کی شاعر کی حیثیت سے میں بات کرتی ہوں کہ دیگر صف اول کے شعراء کی طرح جوش ملیح آبادی بھی نظم نگاری کو ہی اپنے پسندیدہ صنف قرار دیتے تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک اپنے مضمون میں تذکرہ کیا ہے، صاحبہ اختر کا غالباً وہ مضمون تھا جس سے میں نے بات کی تھی کہ دنیا میں آج جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں ان سب نے نظم نگاری کو جو تھا بہت زیادہ اہمیت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ غزل تو خیر ہمارا موضوع رہتا ہی ہے ہر شاعر کا، اور غزل کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن نظم کے حوالے سے جوش ملیح آبادی جو تھے اس صنف کو سب اپنی پسندیدہ صنف قرار دیتے تھے۔
اور انہوں نے نظم کے حق میں بے شمار مضامین لکھے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ غزل کی تعریف ہے عورت سے باتیں کرنا، اور تو اس لحاظ سے غزل کا موضوع خاص حسن و عشق اور رومان پروری کے معاملات رہے ہیں. گو کہ غزل کے مضامین میں وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ تبدیلی آئی، جدت آ گئی اس میں، لیکن دیکھنے میں آیا کہ اب بھی ہمارے 80-90% شعراء جو ہیں وہ حیات و کائنات کے ہزارہا موضوعات کو بلائے طاق رکھ کر صرف حسن و عشق کے موضوعات ہی میں خود کو مقید پاتے ہیں. اتنے انقلابات زمانہ کے باوجود بھی ہمارے پیشتر شعراء روایتی و موروثی عشق و معشوق کے ہجر و وصال کے لمحات سے ہی فراغت نہیں پاتے. جوش کا کہنا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ طویل اور وضاحت طلب موضوع کو غزل کے پیرائے میں سمونا ممکن نہیں ہوتا. ان کے نزدیک نظم گوئی کی دشوار گزاریوں سے بچنے کے لیے اکثر شعراء غزل کو تفریح طبع کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ شاعری آبیتی کے ساتھ ساتھ جگ بیتی بھی ہے. اس لیے تمام بڑے شعراء نے غزل گوئی کے ساتھ ساتھ نظم نگاری کو اپنا مقصد حیات بنایا. نظم کہنا حیات کی مصوری اور تاریخ نویسی ہے. ایک شاعر کے دل و دماغ کو صرف داخلی کیفیات ہی نہیں بلکہ خارجی واقعات و حادثات اور معاملات زندگی کے تجربات و مشاہدات بھی متاثر کرتے ہیں. ایک نظم گو شاعر اپنے عہد کی پوری تاریخ قلم بند کرتا ہے. وہ کائنات کے ہر ذرہ حیات، ہر پہلو، ہر رخ، ہر ادا پر کڑی نگاہ رکھتا ہے اور انہیں شعری قالب میں ڈھالنے کی صلاحیت و قدرت سے مالا مال ہوتا ہے. جوش غزل گوئی کے مخالف ہرگز نہیں تھے، نہ انہوں نے بے شمار بہترین غزلیات تخلیق کی ہیں. وہ نظم کی اہمیت و افادیت کو غزل گو شعراء میں متعارف کرانا چاہتے تھے. نظم کے حق میں اپنے دلائل کے وصف جوش نے نظم نگاری کو ہی اپنی شاعری کا مطمع نظر بنایا، اور انہوں نے نظم کے حق میں بہت سی اپنے دلائل پیش کی اور نظم کے جو اوصاف ہیں ان کو بیان کیا کہ یہ خوبیاں ہیں. اور انہوں نے غزل گو شعراء کو بھی اس طرح متوجہ کرنے کے لیے بہت سی جو ہے وہ اپنے مقالات بھی تحریر کیے اور انہیں اس کو جو ہے متعارف کرانے کی کوشش کی نظم کو غزل گو شعراء میں. جوش ملی آبادی کی نظمیں اپنے عہد کی عکاس ہیں. ان کی نظم نگاری میں فصاحت و بلاغت کا حسن دیدنی ہے. ان کا لب و لہجہ انقلابی، طرز بیان جوشیلا، بلند آہنگ، سوچ و فکر کا انداز باغیانہ، ان کا اسلوب استدلالی، فکری اور جادوئی اثر رکھتا تھا. جوش کے کلام میں فکر و شعور کی بلند تر سطح ملتی ہے. ان کے اشعار میں علمی اور فنی جواہر کے خزینے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ فیض، جالب اور ساحر کی طرح عوامی شاعر تو نہ بن سکے، لیکن خواص اور پڑھے لکھے باشعور طبقے میں اپنی تخلیقی عظمت، زبان پر عبور، الفاظ کے فنکارانہ برتاؤ اور اپنی قابلیت و اہمیت کی بدولت ستاروں کے جھرمٹ سے ایک مہتاب بن کر طلوع ہوتے ہیں. ہر شاعر کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. جہاں ہم فیض کی، جالب کی اور ساحر کی بات کرتے ہیں کہ وہ عوامی شاعر ہیں، تو یا اور بھی ہمارے بے شمار عوامی شاعر ہیں، تو لیکن ہم جوش صاحب جو ہے وہ ان کا مرتبہ بالکل الگ ہے، جدا گانا ہے، اور وہ شکوہ الفاظ کے شہنشاہ کہلاتے ہیں. ان کا کلام لاجواب، تراکیب لفظی، نادر تشبیہات، خوبصورت تماثیل، عمدہ علامات، بہترین محاورے، اچھوتے استعارے اور حقیقت سے قریب تر منظر نگاری کے حسن کا مرقع ان کا کلام ہمیں نظر آتا ہے. ہاں بغاوت، آگ، بجلی، موت، آندھی میرا نام. ہاں بغاوت، آگ، بجلی، موت، آندھی میرا نام. میرے گرد و پیش اجل، میرے جلو میں قتل عام. برچھیاں، بھالے، کمانے، تیر، تلواریں، کٹار، بندوقیں، پرچم، علم، گھوڑے، پیادے، شہ سوار. جوش قادر الکلام اور بادشاہ زباں تھے. وہ نظم میں غزل کی شیرینی، نرمی اور رنگینی، احساس کی نزاکت کو سمو کر نظم کی آن بان اور شان کو بڑھاتے تھے. آپ کی پیشتر نظموں کی حید غزل کے ہی انداز میں ہے، اور آپ نے نظم کی مزاج کو غزل کا حسین سراپا عطا کیا. اس لیے یہ کہنا کہ جوش غزل کے مخالف تھے قطعی غلط ہے. وہ سیاسی و سماجی ابتری، جبر و استحصال کی صورتوں، سامراجی ہتھ کنڈوں، محکومی کے تجربات، معاشی و معاشرتی ناہمواریوں، جابرانہ رویوں اور عام آدمی کے حقوق کی بحالی کے لیے انتہائی بے خوفی، بے باکی اور جرأت مندی سے قلبی محاذ پر ڈٹے رہے اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ یزیدیت پسند سنگ دل حکمرانوں کو للکارتے رہے. اس 20ویں صدی میں بھی پھر طرفۂ انتشار
फिर नाइब यजीद हैं दुनिया के शहरयार, फिर नाइब यजीद हैं दुनिया के शहरयार, इस 20वीं सदी में है फिर तुरफ़े इंतशार, फिर नाइब यजीद हैं दुनिया के शहरयार। और जोश पहले बैन अवी साजिशों, साम्राज्य कुव्वतों और अंग्रेज़ी समाज के ख़िलाफ़ लिखते रहे और इब्तिदा में अपने, और फिर पाकिस्तान में दोगली सियासत का वो शिकार हो गए। वो सारी ज़िंदगी इंसान दोस्ती, अमन व मसरत और बाहिमी खैर व फलाह का पैगाम आम करते रहे। उनके कलाम में दावत फ़िक्र का अंसर ख़ासा नुमाया है। वो अपने कलम के ज़रिए तमाम उम्र कौम व मिल्लत को राह हक दिखाने और मुर्दा मायूस लोगों में अमली जज्बा बेदारी को जगाने की सही में मुसलसल मसरूफ़ अमल रहे। जहाँ खारो खश की ख़रीदारियाँ हैं, वहाँ मौजे गुलहाए तर बेचता हूँ। ना होगा कोई मुझसा भी तीरा किस्मत के बाज़ार शब में सहर बेचता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत खूब। उनका कलाम गिरदो पेश के हालात वाक़यात और इंसान को दरपेश मसाइल का आईना है। आपके दिल का कर्ब, रूह का सोच और फ़िक्र की रसाई आपके कलाम में जज्बात और एहसासात की एक अनोखी दुनिया आबाद करती है। वो खुले जहन और बेबाक फ़िक्र अमल से शेर व शायरी की तमाम तर जमालियाती तकाज़ों के साथ फ़लसफ़ा, साइंस, हिकमत और फ़हम इदराक के मज़ामीन को अपनी शायरी का मौजू बनाते हैं। ये बहैसियत नज़्म निगार मैंने उनके बारे में बात की है, और नज़्म निगारी की और भी असनाफ़ हैं जिन पर शायर ने बात की है। हम आगे बढ़ते हैं इसी नज़्म निगारी के ही हवाले से। तो जोश साहब बहैसियत रुबाई गो शायर, अब मैं इस तरफ अपने मौजू के आती हूँ। नाक़िदीन अदब ये कहते हैं वो भी शायर अजीम थे बेशक, उनकी हर एक रुबाई है शाहिद, अहद नौ के कलीम थे बेशक। ये मैंने उनके बारे में कहा है। और रुबाई के सिर्फ हर अहद में शौरा के लिए मरकज़ी निगाह और दिलचस्पी का बाइस रही है, और इसका सेहरा उमर ख़य्याम की बेहतरीन रुबाइयात के सर जाता है। पाकिस्तान में कई शौरा ने रुबाइयात कही हैं, लेकिन कुछ शौरा ने रुबाई गो शायर की हैसियत से बहुत नाम कमाया। इनमें जोश मलियाबादी का नाम सरे फहरिस्त है। और आपका असल नाम जैसे कि मैंने बता ही दिया कि शब्बीर हसन खान था। आप 1894 में मलियाबाद हिंदुस्तान में पैदा हुए। आपने 9 बरस की उम्र से शेर कहने शुरू किए। शायरी आपको विरासत में मिली। वालिद दादा परदादा शायर थे। आपके उस्ताद हज़रत अजीज़ थे। जोश के बारे में मशहूर है कि अल्फाज उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे। जोश ने जो रुबाइयात कहीं और जो मंजर आम पर आ सकी, उनकी तादाद 2000 के लगभग है। नजूम जवाहिर में उनकी 260 रुबाइयात जमा हैं, जबकि दीगर 10 रुबाइयात के मजमे और हैं, जैसे शायर की रातें, जुनून हिकमत, हसीन और इनकलाब, हुसैन और इनकलाब, क़तरा कुल्ज़ुम और सुमो सबा और सैफ सुबू, सुम्बुल सलासल, रामिश रंग, अर्श फर्श, आयात नग़मात वगैरह। जोश की रुबाइयात में अफाकियात का रंग है। उनकी मौज़ूआत में बहुत तनव्वुर और रंगारंगी है। मसलन रोमान, हुस्न इश्क, इरफान ज़ात, खारजी इरफान, फस्तायत, जमहूरियत, तबकाती कशमकश का शऊर, रमूज़ फितरत, साइंसी मौज़ूआत, ख़मरियात, फ़लसफ़ियाना अफ़कार, अज़मत इंसानी और तशकीक यकीन, इस्तदलाली व फ़िक्री मज़ामीन, जोश वलवला, ज़िंदगी और इंसानी फ़िक्री ज़ाविये, इक़्तिदार हयात के मसाइल, फ़लसफ़ा खुदी, अमन आलम, वहदत इंसानी, इनकलाब शबाब वग़ैरह। और वो रुबाई कहने में फ़िक्री तसलसल, वहदत ख़याल, ज़ोर बयान, शिकवे अल्फाज के असूलों को मद्दे नज़र रखते हैं। और जब देखता हूँ मनाज़िर कुदरत, हो जाता है ज़ाते बारी पे यकीन। जब देखता हूँ तिफ़रका इंसानों में, दिल पूछने लगता है खुदा है कि नहीं। जब देखता हूँ मनाज़िर कुदरत, हो जाता है ज़ाते बारी पे यकीन। जब देखता हूँ तिफ़रका इंसानों में, दिल पूछने लगता है खुदा है कि नहीं। तो ये मैंने जोश साहब की रुबाइयों के हवाले से बात की है। जोश की हम चूँकि नज़्म के हवाले से ही बात कर रहे हैं, तो रुबाई के बाद उनकी मरसिया निगारी की तरफ हम आते हैं। जोश मलियाबादी की मरसिया निगारी। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। कौन ऐसा है जिसने ये शेर ना सुना हो, और कौन ऐसा है जिसने ये शेर ना कहा हो, ना पढ़ा हो। शायर इंकलाब जोश ने मरसिया निगारी के सिन्फ को एक नया मोड़ दिया। इस सिन्फ में ऐसा इंकलाब बर्पा किया कि वाक़या करबला
جو ہے وہ عصر حاضر میں اس واقعہ کربلا سے ہر شخص نے درس لیا ہے۔ آپ نے پہلا مرثیہ غالباً 1918 میں آوازۂ حق کے نام سے لکھا، جو مسدس کی فارم میں تھا۔ جوش کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب مرثیے کی آہو بکا اور اہل بیت کی آہوں آنسوؤں نے بنی امیہ کے تخت و تاج کو بہا دیا تھا۔ پہلے مجالس کا آغاز آنسوؤں، پھر ماتم اور آخر میں ہچکیوں پر ہوتا تھا۔ آپ نے مرثیے کو ایک نئے انداز سے ابھارا اور مرثیے کو مجالس میں صرف لوگوں کو رلانے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ مرثیے کو امام اعلی مقام حضرت محمد صلی کی قربانیوں اور پیغام کو رقت قلب، غم و اندوہ سے نکال کر جرت و بہادری، لوگوں کو جھنجھوڑنے، انہیں بیدار کرنے، باطل سے ٹکرانے، جبر کے سامنے حرف حق کہنے اور جوش و ولولہ، عظمت و ہمت کے بلندی جیسے عوامل کو حقیقی واقعات اور تاریخی شواہد و عناصر سے مربوط کر دیا۔ دیکھا آپ نے جیش ملیح آبادی کا کلام کہ ان کا جو ترہ امتیاز ہے کہ انہوں نے مرثیہ نگاری میں ایک نئی طرز کو اپنایا۔ مرثیہ نگاری اس سے پہلے جو مرثیہ نگاری کا کام تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو رلایا جائے اور ایسی فضا پیدا کر دی جائے کہ لوگ جو ہے وہ ہچکیوں سے اور آہوں سے اور سسکیوں سے جو ہے وہ ایک کربلا کا سا منظر پیش کرنے لگیں اور جو ہے وہ آنسوؤں میں سب کچھ بہہ جائے۔ لیکن انہوں نے ان آنسوؤں کو بہادری کے رخ کی طرف موڑ دیا اور انہوں نے امام علی مقام کا جو قربانیاں تھیں حضرت امام حسین کی، ان کو انہوں نے ایک پیغام کی شکل میں انسان تک پہنچایا اور اس میں بہادری اور جوش و ہمت اور ولولے کا جو تھا وہ انہوں نے اس کو پیغام دیا اور کہا کہ یہ واقعہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ عزم و ہمت اور بہادری کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ رقت امیز مناظر جو انسان کو مایوسی کی طرف لے کر جائیں اس سے انہوں نے نکالا جوش صاحب نے۔ تو انہوں نے روایتی مرثیے نہیں لکھے بلکہ مرثیے کے معنوی داروں کو وسعت دے کر اسے ملکی سیاسی جبر استحصال سے ملا دیا اور شہادت امام کو اعلان آزادی سے منطبق کر کے انگریزی سامراجی حکومت کے خلاف دلوں میں ولولہ پیدا کیا۔ شہادت کے ایک عظیم شعور کو حقیقی بیداری کی تحریک میں اجاگر کر دیا۔ حالات حاضرہ کو مرثیے کا حصہ بنا کر واقعہ کربلا سے منسلک کر دیا۔ عام آدمی کو کلمہ حق کہنے کی جرت عطا کی، کمزوروں کو ہمت تازہ بخشی، باطل طاقتوں، ظالموں اور جابروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق و سچ کہنے کا حوصلہ دیا۔ مرثیے میں نکتہ آفرینی کے پہلوؤں کو ابھار کر نئی جہت، نئے اسلوب اور نئے موضوعات سے ہم آہنگ کیا۔ جدت تمیز مضامین اور تقاضائے وقت کے مطابق خیال و فکر اور سوچ کو نئے پہلوؤں سے روشناس کرایا۔ زبان و بیان، الفاظ و محاورات کے برجستہ استعمال سے مرثیے کی حسن و خوبصورتی اور دل پذیری اور اثر انگیزی کو دوبالا کیا۔ ان کے مرثیوں میں عظمت انسانی اور وحدت انسانی کے اعلیٰ درس ملتے ہیں۔ وہ یاسیت کو کم کرتے ہیں اور امید و یکجہتی اور حق و سچ کے پیغام کو بلند تر مقام پر لے جاتے ہیں۔ دور محکومی میں راحت، کفر عشرت حرام، میوشوں کی چاہ ساقی کی محبت بھی حرام، کوئے ذلت میں ٹھہرنا کیا گزرنا بھی حرام، صرف جینا ہی نہیں اس طرح مرنا بھی۔ جوش کی نظمیں تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہی ہیں اور ان کی اب میں غزل گوئی کی طرف آتی ہوں کہ جوش صاحب نے غزل گوئی میں ان کو کیا کمال حاصل تھا۔ تو مجھ کو ہوش نہیں تم کو خبر ہو شاید، لوگ کہتے ہیں تم نے مجھے برباد کیا، جوش صاحب کہہ رہے ہیں یہ ان کی جوش کی غزل گوئی ہے۔ جوش نے غزل گوئی میں فکر تازہ کے متنوع دریچے واقعے، نپت اللہ توانا مؤثر لہجہ، زبان و بیان میں سلاست، روانی، الفاظ کا برجستہ چناؤ اور مطالب و معانی کے ساتھ مکمل ربط، اظہار میں صداقت کی گھن گرج اور طرز ادائیگی میں بھرپور توانائیاں بھر دی۔ جہاں جوش کے کلام میں جدید رجحانات و مسائل کا ذکر ہے اور طرز بیان میں فلسفیانہ گہرائی اور مزاج میں لطیف ٹھہراؤ ہے، وہیں دوسری جانب رندانہ مضامین، روان پرور عاشقانہ خیالات، حسن پرستی، شوخی اور شگفتگی بھی نمایاں ہے۔ غزل گوئی میں لفظیات کو برتنے کا ڈھنگ بھی کوئی جوش سے سیکھے۔ الفاظ و تراکیب کے فنکارانہ در و بست میں جوش کو کمال حاصل تھا۔ ان کے کلام میں صوتی و صوری حسن ہے، کیف و جذب ہے، محبت و رومان ہے، حسن و جمال ہے۔ ان کی غزل گوئی میں وارفتگی کا انداز قاری کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیتا ہے۔ ہر چیز کائنات کی لبریز یاس ہے، دل کیا اداس ہے کہ زمانہ اداس ہے۔
انہوں نے شاعری کے ابتدائی دور میں بہت خوبصورت غزلیں کہیں. جوش کے مجمع کلام محراب و مضراب میں 58 غزلیں شامل ہیں، اور اسی طرح ان کے اور بہت سے ان کے مجمع کلام ہیں شاعری کے. تو جوش کی نثر نگاری کی طرف آتے ہیں. تو جوش کی شاعری میں جو سمندر کی لہروں جیسی روانی ہے وہی ان کی نثر نگاری میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. ان کے نثر پاروں میں انشا پردازی کے اعلیٰ جواہر نظر آتے ہیں. اف یہ شاعری، یہ بلائے درما شاعری، الاما الحفیظ، یہ اچھال چھکا ادماتی بلبلاتی، یہ تتلیوں کے پیچھے دوڑنے والی، یہ چندریوں اور مندریوں کی شیدائی، یہ چمپا کے ہاروں اور چنچل تاروں کی تمنائی، اس چٹاخ پٹاخ چٹوری چنچل چلبلی چچور چھلاوا چھم چھماتی چونچلے باز چھیتی اور چر بانگ چھوکری کو میری یہ خاموشی اور سنجیدگی ایک آنکھ نہ بھائی. میرے تاکے وجود میں ذہنی تقوی کی شمع روشن ہو چکی تھی اور میں عشق بیزار زندگی بسر کر رہا تھا. علم اوڑھنا تھا اور تفکر بچھونا. یہ جوش کی نثر نگاری کا ایک نمونہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو نثر نگاری کے ان کے تو بے شمار نمونے ہیں. جوش کی مکتوب نگاری کی طرف آتے ہیں. جوش کا شمار اردو کے ممتاز مکتوب نگاروں میں ہوتا ہے. جوش نے اپنے دوستوں، عزیزوں، مداحوں اور سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کو جو خط لکھے وہ نثر نگاری کی اعلیٰ ترین مثال، خوبیوں اور محاسن سے لبریز ہیں. جوش کا ایک خط ساغر کے نام: حضرت آپ سے رسم محبت نبھانا لوہے کے چنے چبانا ہے. گھڑی میں تولا، گھڑی میں ماشا، گھڑی میں خوشگمان، گھڑی میں بدگمان. ایک خط میں آپ نے ساغر کو صرف ایک شعر لکھا: اپنے ذرے کو آفتاب تو دو، میرے مکتوب کا جواب تو دو. اپنے بیٹے کو ایک مکتوب میں لکھا: میرے بیٹے میرے پاس آ کر رہو، میری تنہائی پر رحم کرو، میں جب تمہیں یاد کرتا ہوں میرے دل سے خون کی بوندیں ٹپکتی ہیں. انہوں نے اپنے تمام مسودے حکومت پاکستان کو خریدنے کی پیشکش کی جو وہ نیشنل لائبریری میں محفوظ کر دے. اس ذہنی کرب کا بھی انہوں نے اپنی مکتوب نگاری میں خوب اظہار کیا. یہ سب سے بڑا کرب ہے کہ ایک شاعر، ایک ادیب کے لیے، ایک مصنف کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں کہ وہ اتنا اس قدر کام کرتا ہے، لیکن وہ سارا کا سارا کام اس کا منظر عام پر نہیں آ سکتا. بے شمار مثالیں ہیں. ہمارے بڑے بڑے شعراء و ادبا جو دنیا سے گزر گئے، بے شمار کام کرنے کے باوجود بھی ان کا جو تھا بے اندازہ کام ایسا بھی تھا جو ابھی تک اس طرح سے کہیں نہ کہیں ان کے مسودے پڑے ہوئے ہیں اور جو ردی کا ڈھیر بن گئے. تو بالکل یہی حال جوش صاحب کے ساتھ بھی تھا. راغب رضاوی صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے. اتنی ساری کتابیں آنے کے بعد بھی ان کا بے شمار کام ایسا تھا جو سامنے نہیں آ سکا. اور یہی صورتحال ہمارے شعراء و ادبا کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ان کو کوئی ادارہ جو ہے، یہ اداروں کا کام ہے کہ ان ایسے بڑے لوگوں کے کام کو محفوظ کیا جائے، اور جو ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں جتنا بھی کام اس کو کسی نہ کسی صورت سے، کیونکہ مالی مسائل ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں اور آسان کام نہیں ہوتا کتابی شکل میں ان کو لے کر آنا. تو یہی جو صاحب نے اپنے مکتوب میں اس درد اور اس کرب کا اظہار کیا ہے. اور میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ میں جو اپنی 5 کلیات لے آئی ہوں، اللہ تعالیٰ کا اس کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اپنے بے شمار کام کو سمیٹ دیا ہے. لیکن ابھی 20-25 کتابیں ردی کا ڈھیر بنی ہوئی پڑی ہوئی ہیں. بے شمار تو میں نے ردی میں اٹھا کر اپنا مسودہ بیچ دیے ہیں، پھینک دیے، ڈال دیے، ادھر ادھر کر دیے، کیونکہ اب نہ صحت ہے نہ آنکھیں ہیں. تو یہ کرب ہر اس بڑے آدمی کا ہے. میں تو خیر ایک بہت چھوٹی سی ایک انسان ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے تھوڑا بہت کام لیا ہے میں نے وہ کیا ہے، لیکن میں بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہی ہوں. ہمیں ان کے مسودے جو ہیں یا ان کا کام جو ہے انہیں محفوظ کرنا ہمارے اداروں کا کام ہے. یہ اتنے بڑے بڑے فنڈ ہمیں ملتے ہیں اور ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم ان سے کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ فیصلہ کرنا چاہیے. ایک بڑا سا مشاعرہ کروا کر اس پہ آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں، چند مخصوص شعراء کو آپ صرف شہرت کے لیے، اس پر اپنے پبلسٹی کے لیے اور پروجیکشن کے لیے آپ بلا کر ایک مشاعرہ کرا لیں. ایک کچھ بھی ایک ایسی چیز چھوٹی موٹی کروا کر آپ جو ہے اس کو پبلسٹی دے دیں، پروجیکشن دے دیں اور لاکھوں روپیہ خرچ ہو جائے. اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم ایسی چیزیں کام کریں، ایسا کام کریں جو آگے تاریخ ادب کا حصہ بن جائے اور ہمارے لوگوں کے کام آتا رہے، وہ کام برسا برس تک کام آتا رہے. تو یہ ہونا چاہیے، اداروں کو یہ کام کرنے چاہیے. تو جوش کی یادداشتیں، خود نویس اور خاکہ نگاری، اس طرف میں آتی ہوں. اور تھوڑی سی جب کوئی ایسی گفتگو ہوتی ہے تو یا ایسی بات میں کرتی ہوں کسی بڑے شاعر ادیب کے بارے میں، تو واقعی دل میں کرب کی لہریں اٹھتی ہیں. اور ہم کہتے ہیں کتنے بڑے بڑے ادیب اور شعراء جو ہے ان کو ہم نے وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جو ہمیں دینا چاہیے، جو ان کا حق بنتا ہے. چلیے، میں بات کر رہی تھی جوش کی یادداشتیں، خود نویس اور خاکہ نگاری.
تو دیکھے گا کہ ہمارے شعر و ادبا مختلف اصناف میں کام کرتے ہیں، صرف شاعری میں نہیں کرتے، ہر ایک تو نہیں کرتا، لیکن کسی کسی کو اللہ تعالیٰ یہ تمام صلاحیتیں دیتا ہے، جس کے اندر لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ مختلف اصناف ادب پہ کام کرتا ہے۔ تو جوش ملیح آبادی کی یادوں کی بارات جوش نے یہ جو لکھی ہے، اس پر میں الگ سے اپنا ایک مضمون بھی پیش کروں گی، اور میں نے بلکہ لکھا ہے بہت ڈیٹیل میں۔ چلیں خیر، جوش ملیح آبادی کی یادوں کی بارات میں جوش نے 780 صفحات کی کتاب میں ابتدائی 300 صفحات میں اپنی زندگی کا تمام احوال بیان کیا ہے، جس میں بچپن، تعلیم، شادی، مشاعرے، دکن کی قدیم و جدید معاشرت، سماجی قدریں، سفر، عقیدے، واہمے، مشغلے، بیوپار، تقریبات، رہن سہن، رسوم و رواج، تجربات و مشاہدات، سیاسی فلمی دنیا، اخبارات سے وابستگی، ہجرت، پاکستانی شہریت، موجودہ زندگی، دین سے متعلق نظریات اور دوسرے باب ہیں۔ اپنے خاندان پر دادا، والد، ماما، ماں، چاچا، بیٹی، بیٹا کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ تیسرے باب میں